الرحمن الرحیم وَلَكِنِ اُؤْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ الرحمن قال فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ كَذِبَهُنَّ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام وہ اپنی بھول کا وہاں پر تذکرہ کر کے لوگوں کو بھیج دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ کون ابراہیم؟ جو رحمان کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، کہ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فَيَقُولُ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے انی لست ہناکم، میں اس مرتبے کا سزاوار نہیں ہوں، میں اس مرتبے کا یعنی جو مرتبہ مجھے آپ دے رہے ہیں وہ مرتبے کا میں سزاوار نہیں ہوں۔ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ كَذِبَهُنَّ، اور وہاں یاد کریں گے 3 جھوٹ جس کو انہوں نے کہا تھا۔ تو میرے بھائیو بات چل رہی تھی کہ کل قیامت کے دن سارے ایمان والوں کو روک دیا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، تو سارے لوگ آپس میں تذکرہ کریں گے۔ تو حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام بھی عذر کر دیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، تو نوح علیہ السلام بھی کہیں گے میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں کہ میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے 3 جھوٹ بولا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ میں شمار نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جو اپنی قوم کو دعوت دیے تو قوم بت پرستی میں زیادہ تھی اور بہت زیادہ بت پرستی کرتی تھی، تو سمجھاتے تھے قوم کو، قوم نہیں مانتی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کا میلہ ہوا تو وہ میلے میں جانے کے لیے سب لوگ تیار ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ بیٹا، میلے میں جا رہا ہو نا، میں ایک تدبیر ایک پلان کر کو ہوں۔ تو اب میلے میں جانے سے پہلے لوگاں بلائے آؤ جی ہمارے گاؤں والے سب جاتے ہیں آؤ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا آپ کے میلے میں۔ تو حالانکہ یہ لفظ سننے کے بعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا مراد تھی کہ لوگ میلے کو بلائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیے کہ میں نہیں آ سکتا کہ میں بیمار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر میں دیکھا گیا تو یہ جھوٹ نظر آتا ہے ظاہر میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد الگ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ کر فقال انی سقیم بولے کہ تم نہ سمجھاتے تم نہ یعنی بولتے تم لوگ ایمان نہیں لائے، تم لوگ بت پرستی میں مشغول تھے، بت پرستی میں زیادہ اور زیادہ ہونے لگے تو میرا دل بڑا درد ہونے لگا، میرے اندرونی پریشانی زیادہ بڑھ گئی، اس اعتبار سے میں اندرونی اعتبار سے میں بیمار ہوں، اس اعتبار سے میں بیمار ہوں۔ ایک بات تو یہ تھی ظاہر میں تو جھوٹ نظر آتا ہے، حالانکہ جھوٹ نہیں ہے، وہ سچی بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھ کر بولے تھے فقال انی سقیم۔ دوسری بات یہ تھی
اب یہ لوگ چلے گئے میلے کو، جانے کے بعد فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ تو اب یہ لوگ میلے میں چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وہ کلہاڑی وغیرہ لے کر ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی گردن، اڑاتے چلے گئے اور سب بتوں کو آ کر کیا توڑ پھوڑ کر ختم کر دیے۔ اور کلہاڑی جس چیز سے پھوڑے تھے وہ کلہاڑی بڑے بت کے گلے میں لٹکا کر نکل گئے۔ جب لوگ آئے، ہمارے بتوں کا حال یہ کون کر دیا، کس نے کیا اس طرح؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی قوم کے اندر بولے تھے تم جاؤ، تمہارے ساتھ میں ایک پلان کرنے والا ہوں۔ تو لوگوں کو یاد آ گیا ہاں یہ ابراہیم کا کام ہی ہوتا تھا، وہ کام ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں جانے سے پہلے اس طرح کی باتیں یہ ابراہیم کرتے تھے۔ تو لوگوں بولے اچھا بلا لے، کہو بھائی پوچھیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے بلایا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ بتوں کا حال تمہیں کیے کیا جی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان میں کے بڑے کو پوچھو۔ حالانکہ ان میں کا بڑا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہے۔ یعنی ایسا لفظ بولے جس لفظ سے آگے یعنی سمجھنے والا اور سمجھے لیکن بات کرنے والے کی مراد کچھ اور ہو۔ بات کرنے والا اس لفظ سے دوسرا ترجمہ لے اور سامنے والا اس لفظ سے دوسرا ترجمہ لے، جسے توریہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان میں کے بڑے نے کام کیا ہے۔ اب وہ لوگ دیکھیں بڑا کون بڑے، تو ان کی نگاہ میں بت تھا، اور وہ بڑا بت جو تھا بالکل سلامت کے ساتھ تھا، اس کا کوئی ہاتھ پیر ٹوٹا نہیں ہوا تھا، اس کے گردن میں آ کر یعنی کلہاڑی تھی۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ یعنی ان میں کا بڑا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پیغمبر بڑے ہوتے ہیں، جس زمانے میں جو پیغمبر آتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے پیغمبر سب سے بڑے ہوتے ہیں اللہ کے بعد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے بعد پیغمبر بڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سب سے بڑے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس اعتبار سے یہ نیت رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے اور وہ لوگ یہ سمجھے تھے۔ تیسری بات یہ تھی جو ظاہراً جھوٹ نظر آتی، حالانکہ جھوٹ نہیں بلکہ سچی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے، سفر میں تھے۔ تو درمیانی راستے میں ایک کافر بادشاہ تھا۔ شادی شدہ میاں بیوی جاتے ہوں تو سمجھو کہ بیوی کو زبردستی قبضہ کر لیتا، اس کے ساتھ بدکاری کرتا۔ اگر بہان بھائی ہیں بولے تو چھوڑالتا، میاں بیوی ہیں بولے تو پکڑ لیتا، بدکاری کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو کافر بادشاہ نے پکڑ لیا، قید کر لیا۔ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کون یہ عورت؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب ظاہر میں دیکھا گیا تو حالانکہ ان کی بیوی تھی، ظاہری لفظ سے دیکھا گیا بولے تو یہ جھوٹ نظر آتا، حالانکہ جھوٹ نہیں۔ ایک اعتبار سے ان کی چچا کی بیٹی تھی، ایک اعتبار سے ہر مرد اور عورت ایمان کے اعتبار سے ایمانی بھائی بہن ہیں، ہر مرد اور عورت۔ تو یہ نیت رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ایمان کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے یہ بھائی بہن ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بولے۔ اور ایک اعتبار یہ تھا کہ حضرت سارہ جو تھی وہ چچا کی بیٹی تھی۔ آج کل ہمارے یہاں چچا کی بیٹیوں سے نکاح کرنا بولے تو عیب سمجھتے ہیں، بڑے وا کی بیٹی، چچا کی بیٹی، کیا تو بولے تو خون کا رشتہ، وہ خون نہ وہ کرو، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے۔
حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، یہ لمبی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کن عورتوں سے نکاح کرنا ناجائز ہے۔ اس میں چچا کی بیٹی کا ذکر نہیں ہے حرام ہونے میں، بڑے باپ کی بیٹی کا ذکر نہیں ہے۔ چچا کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، بڑے باپ کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی، اس لیے کہہ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ دین کے اعتبار سے بھائی بہن۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ 3 باتوں کا تذکرہ کیا، تو 3 باتیں وہاں پر یاد آ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اگرچہ کہ وہ جھوٹ نہیں تھا، لیکن صورت کے اعتبار سے تو جھوٹ نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عذر پیش کر دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس بات کو پکڑ لے تو۔ اس لیے میں سفارش کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ تم ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام وَلَٰكِنِ ائْتُوا مُوسَىٰ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو بہرحال میرے بھائیو، تو یعنی حضرت آدم بھی عذر کر دیے، حضرت نوح بھی عذر کر دیے، حضرت ابراہیم بھی عذر کر دیے۔ تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ وہ حضرت یعنی ساری قوم حضرت موسیٰ کے پاس آئے گی، تو حضرت موسیٰ کیا عذر پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یعنی جتنے نبیاں کے پاس جائیں گے وہ نبیاں کیا عذر پیش کرتے ہیں، تو آگے بات آئے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔